معلومات قرآن کی پہلی کلاس کا سبق تھا العجل یعنی گائے کا بچڑا، جسے انگلش میں کلف کہتے ہیں۔ دوسری کلاس کا سبق تھا البقرہ یعنی گائے، جسے انگلش میں کاؤ کہتے ہیں۔ آج کی کلاس کا سبق ہے النحل یعنی شہد کی مکھی، جسے انگلش میں ہنی بی کہتے ہیں۔ تینوں جاندار کی تصویر نظر چشم کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو ویڈیو چل رہی ہے یہ شہد کی مکھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا اور اس کے شہد نکالنے کا طریقہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ نے کس بارے میں، کس صورت میں، کس آیت میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور 2 آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ آیت ہے پارہ نمبر 14، سورت نمبر 16، سورت النحل، اور آیت نمبر ہے 68 اور 69۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں، گھروں، درختوں اور لوگوں کے ڈالے ہوئے چھپروں میں گھر بنا لے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر ہر طرح کے پھل کھانے کا اللہ نے حکم دیا کہ تو ہر طرح کے پھل کھا۔ فصل کی سبل ربی کی ذلولا، پھر اپنے پروردگار کے ہموار کیے ہوئے راستوں میں چل۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور کیا کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ان 2 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا اور اس کے شہد نکالنے کا طریقہ ذکر کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو سنے ہیں کہ کس بارے میں اس کا ذکر ہے، کس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ کچھ مختصر سی تفصیل یہ ہے، قدرتی طور پر پیدا ہونے والی غذا جیسے دودھ اور پھل ہے، اسی طرح شہد بھی ہے۔ شہد غذا کے کام بھی آتا ہے اور اس میں شفا بھی ہے، کیونکہ شہد کی مکھیاں مختلف صحت بخش پھلوں اور پھولوں سے رس حاصل کرتی ہیں اور ان کا شیرہ بنا کر انسان کے حوالے کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں غیر معمولی صلاحیت یہ رکھی ہے کہ شہد کے اندر سڑن نہیں پیدا ہوتی، یعنی سڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے یونانی دواؤں کو دیر پا بنانے کے لیے، یعنی خراب نہ ہونے کے لیے، صدیوں سے شہد کا استعمال ہوتا رہا ہے، شہد کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہد جیسی نعمت سے نوازنے کے لیے مکھی جیسی چھوٹی مخلوق کو کیا کیا تدبیریں سلجھائی ہیں، سکھائی ہیں، اسے کیا علم دیا ہے، غور کی چیز ہے۔ وہ مطلوبہ پھلوں اور پھولوں تک پہنچنے کے لیے دور دور تک سفر کرتی ہے، پھر اپنی منزل کو واپس آتی ہے، گویا فضا میں پھیلے ہوئے سارے راستے اسے یاد ہیں۔ پھر زمین پر چلنے والوں کی زد سے محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑوں، گھر کی چھتوں اور درخت کی ٹہنیوں سے متصل اپنا گھونسلہ تعمیر کرتی، یعنی چھتا بناتی ہے، جو انجینئرنگ کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ساری مکھیاں ایک ملکہ کے تحت کام کرتی ہیں، یعنی ان کی ایک رانی ہوتی ہے، اور اگر کسی اجنبی نے داخل ہونے کی کوشش کی تو سب مل کر دفاع کرتی ہیں۔ تو یہ کچھ مختصر سا خلاصہ تھا شہد کی مکھی کا اور شہد کا۔ تو امید ہے کہ آپ جان چکے ہیں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کا بھی قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ تو شہد کی مکھی کا ایک ہی جگہ قرآن میں ذکر ہے، سورۃ النحل میں 14ویں پارے میں۔ سورۃ النحل سورت نمبر 16 ہے، اور اس کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ذکر ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔